بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول تو بخت سائیں میرا تخت سائیں، ریٹن بائی ارید شاہ کی 7th ایپیسوڈ۔ تو آپ لوگوں نے پوسٹ دیکھی ہوگی، مجھے پتا آپ لوگ ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن بس مس ہیپ ہو گیا، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ مطلب تھرسڈے نائٹ ایپیسوڈ آنی تھی، میں نے پوسٹ وغیرہ بھی لگائی تھی، لیکن تھرسڈے اسی ٹائم کی بات ہے، کوئی 4 بجے کے قریب، 4-5 بجے کے آس پاس میرے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہ اتنی سڈن ڈیتھ تھی، مطلب بیمار وہ رہتے تھے، ان کو شوگر کی وجہ سے کافی سارے پرابلمس تھے، کڈنی پرابلم ان کو تھا، ان کا کریٹینن اکثر بڑا رہتا تھا، اور ہارٹ پرابلم بھی ان کو تھا، سارے کافی پرابلمس تھے، لیکن پھر بھی اسٹیبل تھے، کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، سوچ میں بھی نہیں آیا تھا کہ اس طرح سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن سڈنلی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور دین ہاسپٹل لے جاتے وہ ایکسپائر ہو گئے۔ تو پھر وہ بہت زیادہ وہ تھا، پھر کچھ ہوش ہی نہیں تھی، اس لیے میں نے نیکسٹ ڈے میں نے کیا تھا۔ ابھی 3 دن تو تقریباً ادھر ہی تھے، امی میری تو ابھی بھی ادھر ہی ہیں، ان کے تو بھائی گئے ہیں، تو وہ ان کے لیے بہت بڑا یہ ہے۔ پھر میری بھابھی کے فادر بھی تھے، تو یہ سارے تھے سینیریو۔ بس آپ سب کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ، جنہوں نے ان کے لیے دعا مانگی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں کے تو خیر ان کی اگلی منزل آسان فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا نماز کے بعد، کہ اللہ پاک ان کے لیے آگے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہت اچھے انسان تھے، جو بھی ان کے بارے میں سن رہا ہے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنے اچھے انسان تھے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی برا کیا ہی نہیں۔ پھر سب بہنوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی، بہنوں کے ساتھ، بہنوں کے اولاد کے ساتھ، مطلب ہم لوگوں کے ساتھ، سب ماموں میں سے سب سے زیادہ اٹیچمنٹ ان کے ساتھ تھی۔ تو بس اللہ پاک کا حکم، ہم لوگوں نے بھی ایک نہ ایک دن چلے جانا، سب نے جانا، لیکن یہ جو جب اپنے پیارے سامنے جاتے تو بہت زیادہ مشکل وقت ہوتا ہے، اور ان کی فیملی کے لیے تو بہت زیادہ مشکل وقت ہے۔ نو ڈاؤٹ وہی کفیل تھے اپنی فیملی کے، کمانے والے وہی تھے، باقی تو ابھی ان کے بچے چھوٹے ہیں۔ تو خیر آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کی سب بہنوں کو، ان کی فیملی کو، ان کے بیوی بچوں کو، سب کو صبر دے، صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے فیملی کا بہترین سبب بنائے، ان کا ذریعہ معاشت جو بھی سارا سسٹم ہے، اللہ پاک ان کے لیے بہتری فرمائے آگے، اور سب گھر والوں کو صبر دے، اور ماموں کو مغفرت فرمائے، اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو خیر آئیں اب ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں گھر آئی تھی تو میں نے کہا چلے 3 دن ہو گئے، اب ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں۔ تو بخت سائیں میرا تخت سائیں، ریٹن بائی ارید شاہ، قسط نمبر 7۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچرڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ السلام علیکم مرشد سائیں، آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی، اس لیے آپ کو یوں بے وقت فون کرنا پڑا، بہت معذرت۔ یقین کریں اگر بات ضروری نہ ہوتی تو اس طرح کبھی آپ کو تنگ کرنے کی گستاخی نہ کرتا۔ دادا سائیں نے فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی مرشد سائیں کو فون کیا تھا۔ بولو سکندر سائیں، آج تو میں خود تم سے فون پر بات کرنے والا تھا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بولے تھے۔ سائیں آپ بتائیے کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ وہ فوراً ہی اپنی بات کو پیچھے کرتے ہوئے مرشد سائیں سے پوچھنے لگے تھے۔ وہ جس لڑکی کے بارے میں تم نے بتایا تھا نا اپنے پوتے کے سلسلے میں، وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، تمہارے خاندان کے لیے وہ تمہارے پوتے کو تمہارے خاندان سے الگ کر دے گی، اس کے ساتھ اپنے پوتے کا رشتہ مت جڑنے دینا، ورنہ یہ نقصان ہے تمہارے لیے، تمہارے خاندان کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، تمہیں کل پچھتانا نہ پڑے، اسی لیے سوچا کہ میں تمہیں پہلے آگاہ کر دیتا ہوں، یہ لڑکی تمہارے خاندان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ وہ بہت گہرے لہجے میں بولے تھے، جبکہ دادا سائیں پریشان ہو گئے تھے۔ چلو دادا سائیں بھی پیراں فقیراں دے پیچھے پے ہوئے ہیں، دیکھو اگر دادا سائیں اپنی غلط سوچ کی وجہ سے کیا چاند چڑھاتے ہیں۔ مرشد سائیں یہ تو بڑے مسئلے کی بات بتائی ہے آپ نے، میرا مطلب ہے میرا پوتا تو اس سے محبت کر بیٹھا ہے، اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ میں نے کوشش بھی کی تھی اسے اپنے پوتے سے الگ کرنے کی، لیکن وہ کسی بھی طرح اس لڑکی سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ کسی بھی طرح اس لڑکی کو حاصل کر لینا چاہتا ہے، لیکن اب اس لڑکی کو اپنے پوتے کی زندگی سے نکال باہر کرنے کے لیے میں نے ایک کام کیا،
اور مجھے لگتا ہے میرا وہ کام آج رات کو ہی ہو جائے گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے تھے۔ کچھ بھی کرو شاہ سائیں، لیکن اس لڑکی کو اپنے خاندان کی بہو کبھی مت بننے دینا۔ ایک دفعہ یہ تمہارے خاندان میں شامل ہو گئی تو سمجھو تمہارا خاندان ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ یہ لڑکی موتیوں کی طرح بکھیر دے گی سب کو۔ آنے والا وقت اس لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں گزرے گا، اور نہ ہی تمہارے پوتے کو یہ خوشیاں دے گی۔ یہ لڑکی بہت نقصان دہ ثابت ہوگی تمہارے لیے۔ بہتر ہے کہ ابھی سے اپنے پوتے کا راستے بدل لو، ورنہ آگے جا کر تمہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ مت بھولو کہ تم نے اپنے پوتے سے کتنی امیدیں لگا رکھی ہیں۔ آنے والے وقت میں وہ تمہاری سلطنت سنبھالے گا۔ یہ نہ ہو کہ وہ اس لڑکی کی سنگت میں تمہاری سلطنت سنبھالنے کے قابل ہی نہ بچے۔ ابھی وقت ہے، اپنے بیٹے کے نقش قدم پر اپنے پوتے کو مت چلنے دینا، ورنہ تمہارے لیے کئی مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ وہ فون بند کر چکے تھے، جبکہ دادا سائی تو پریشانی سے سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ویسے تو جو چال انہوں نے چلی تھی، اس کے بعد ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکی ان کے پوتے کی زندگی میں شامل ہو، لیکن پھر بھی جب تک کوئی خوشخبری نہیں مل جاتی وہ کسی طرح کی غلطی نہیں کر سکتے تھے۔ 4-5 دن کے بعد ان کا ارادہ اس لڑکی کو چھوڑ دینے کا تھا، اور پھر یقیناً وہ لوگ گاؤں چھوڑ کر چلے جاتے۔ ان کے پوتے کی نظروں سے دور بس فی الحال اتنا ہی کافی تھا کہ گاؤں میں یہ بات پھیلا دی جائے کہ بخت سکندر نے اس لڑکی کو اغوا کر کے اس کی عزت خراب کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی تمام مسئلوں کا حل نکل آئے گا۔ وہ آسانی سے اپنے پوتے کی آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکتے تھے۔ ویسے دور لعنت ہی ہے، اپنے پوتے کے نام خراب کرا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوئے تھے جہاں وہ کب سے بیٹھی رو رہی تھی۔ اپنے بابا کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر وہ دوڑ کر ان کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا پا کر رونے لگے تھے۔ بابا کو تو امید ہی نہ تھی کہ انہیں ان کی بیٹی دوبارہ دیکھنے کو بھی ملے گی۔ محمد علی سائیں، میں نہیں جانتا کہ میرے نام پر کون سی سازش کی گئی ہے، لیکن جتنا سمجھ میں آیا اس کے مطابق میرے نام پر تمہاری بیٹی کو گھر سے اٹھایا گیا۔ میں اپنی صفائی دوں گا اور یہ کہوں گا کہ میں اس معاملے میں بے قصور ہوں، تو شاید ہی تم میری بات پر یقین کر سکو گے، لیکن میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ تم سے کچھ چھپاؤں گا نہیں۔ کل رات مجھے خبر ملی تھی کہ گاؤں کی کسی لڑکی کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ اس لڑکی کو بچانے کے لیے میں گاؤں کی پچھلی سڑک سے ان لوگوں کے راستے میں آ گیا، تو مجھے خبر ملی کہ گاؤں سے اٹھائی جانے والی لڑکی تمہاری بیٹی ہے۔ یقین کرو میرا حال تم سے بدتر تھا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ میرے نام پر یہ غلیظ کام کیا گیا۔ میں تم سے معذرت خواہ ہوں کہ میرے نام کو تمہارے سامنے اتنے برے طریقے سے پیش کیا گیا۔ اور تمہاری بیٹی میری محبت ہے، عشق کرتا ہوں میں اس سے، خود سے زیادہ اس کی عزت پیاری ہے مجھے۔ میں جان دے دوں گا لیکن تمہاری بیٹی پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ یہ گھٹیا اور غلیظ حرکت کس نے کی ہے، لیکن جس نے بھی کی ہے اس نے یہ سازش تمہاری بیٹی کے خلاف نہیں بلکہ میرے خلاف کی تھی۔ اسے میرے نام کے ساتھ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور میں اب اس لڑکی کو اس طرح چھوڑ نہیں سکتا۔ میں ابھی اور اسی وقت اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم راضی نہیں ہو، لیکن پھر بھی تم سے یہی کہوں گا کہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تم اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دے دو۔ اب اس کی حفاظت مجھ پر فرض ہے۔ تھوڑی دیر میں مولوی اور گواہان آنے والے ہیں، تم فیصلہ کر لو، میں یہی ہوں، انتظار کرتا ہوں تمہاری بیٹی کو اس گاؤں میں وہ عزت اور مقام ملے گا جو بخت سکندر کی بیوی کا ہونا چاہیے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے جا چکا تھا جبکہ وہ بابا سے سینے سے لگی اب تک پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری بچی یہاں بیٹھ، میری بات سن۔ رات سے گھر میں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، کبھی ایک آ کر اظہار افسوس کر رہا ہے تو کبھی دوسرا آ کر رونا رو رہا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ کل رات جب یہ واقعہ پیش آیا تو گاؤں میں لوگ جاگ رہے تھے۔ تمہاری چیخوں کی آواز دور دور تک گونجی تھی، لیکن کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی، صرف اس خوف سے کہ سکندر شاہ کے پوتے کے راستے میں آنے والے کا انجام بہت دردناک تھا، اور کوئی بھی بخت سکندر کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ بخت سکندر کے خلاف جا کر تمہیں بچانے کی کوشش کرے۔ اس گاؤں میں جتنے بھی گھر ہیں، جتنے بھی کاروبار ہیں، یہاں تک کہ پانی، بجلی، اسکول، ہر چیز بخت سکندر کے ہاتھوں میں ہے۔
اور بخت سکندر کی خواہشوں کے راستے میں آ کر کوئی اپنی روزی پر لات نہیں مار سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ 4 دن کے بعد گاؤں کے چوراہے پر لاش ملتی تمہاری، یا پھر 4-5 دن کے بعد بخت سکندر تم پر رحم کھا کر تمہیں چھوڑ دیتا۔ یقین کرو یہ چند لمحات میں نے قیامت سے کم نہیں گزارے ہیں۔ ایسے میں بخت سکندر کے ملازم نے مجھے یہ کہا کہ وہ مجھے ڈیرے پہ بلا رہا ہے، تو میں اپنی بچی کی خاطر بھاگ کر یہاں آیا۔ بخت سکندر کی کہانی پر مجھے یقین نہیں ہے، مگر اتنا پتہ ہے کہ وہ تمہیں اپنا نام دے رہا ہے، اور اگر آج یہاں سے تم بخت سکندر کے نام کے بغیر اٹھی تو یہ لوگ تمہیں جیتے جی مار دیں گے۔ اور اگر بخت سکندر کے نام کے ساتھ اٹھی تو تمہاری سانسیں تو رہیں گی مگر دنیا ختم ہو جائے گی۔ کیوں جی، اس میں کیا برائیاں ہیں اتنی؟ میں فیصلہ تمہارے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں۔ وہ اسے اپنے سامنے بٹھائے بول رہے تھے، جبکہ وہ بہت غور سے انہیں سن رہی تھی۔ اور میں ایسا کیا کروں بابا کہ میرے بابا سر اٹھا کر لوگوں سے یہ کہہ سکیں کہ میری بیٹی پاک دامن ہے؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ بخت سکندر سے نکاح کر لو، تمہارا باپ سر اٹھا کر جیے گا۔ وہ اسے خود سے لگاتے ہوئے بولے تو وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے سرخ آنچل پہنایا گیا تھا، وہ اس کے بالکل ساتھ بیٹھا نکاح نامے پر دستخط کر رہا تھا، جبکہ وہ اپنا آپ اس شخص کے نام کر چکی تھی۔ بابا اس کے بالکل ساتھ بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ اپنے باپ کی خاطر وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور تھی، یا شاید وہ جانتی تھی کہ اگر وہ خودکشی کا راستہ اپناتی تو اس کا باپ جیتے جی مر جاتا۔ وہ اپنے باپ کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، خود چاہے اس کی زندگی میں کتنے ہی کانٹے کیوں نہ ہوں۔ نکاح مبارک و بخت سائیں، اللہ پاک آپ کی خوشیوں کی عمر دراز کرے، آپ کو ہمیشہ ہنستے کھیلتے رکھے، اس کا ملازم اس کے گلے ملتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ خیر مبارک، آمین ثم آمین۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے ملتا، وہیں پر رکھی مٹھائی کا ٹکڑا اٹھا کر اپنی دلہن کے چہرے سے ذرا سا گھونگھٹ ہٹاتا وہ اسے بھی مٹھائی کھلانے لگا تھا۔ نکاح مبارک ہو جن جان سائیں، بخت سکندر تمہیں اپنی خوشیوں اور سکھوں کا حقدار بناتا ہے اور تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہاری زندگی کو خوشیوں اور چاہتوں سے بھر دے گا۔ آج سے، ابھی سے، بخت سکندر تم پر تمہارے دکھوں کو حرام کرتا ہے، اور میں تم پر تمہاری خوشیاں حرام کر دوں گی۔ بخت سکندر سائیں، یہ نکاح تمہیں بھی مبارک ہو۔ اس کے ہاتھوں سے مٹھائی کھاتے ہوئے وہ صرف یہ سوچ سکی تھی، کہہ بھی دیتی تھی تینوں گونے کی کہہ دینا سی۔ گاؤں کے سارے ڈھولیوں کو حویلی کے باہر بلاؤ، شاہ بخت سکندر کی دلہن آئی ہے، پورے گاؤں میں یہ خبر پھیلا دو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ سائیں صبر کرے، آپ انہیں حویلی لے کر جائیں گے؟ اس کا ملازم امجد پریشانی سے پوچھنے لگا۔ بخت سکندر اپنی زوجہ کو حویلی لے کر نہیں جائے گا تو کیا اس کے مائکے چھوڑ کر جائے گا؟ سائیں یہ بات ابھی مت کھولیں، میرا مطلب ہے گاؤں میں تماشا ہو جائے گا۔ تماشا کل رات کو ہوا ہے امجد سائیں، اب تو جو بھی ہوگا وہ حقیقت ہوگی۔ جاؤ پورے گاؤں کو خبر کر دو کہ بخت سکندر نے محمد علی کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ چلو جن جان سائیں، تمہیں دنیا والوں کے سامنے بخت سکندر کی دلہن کے طور پر متعارف کرواتے ہیں۔ اس گاؤں کے بچے بچے کو خبر کرتے ہیں کہ بخت سکندر نے دشمنوں کی چال کو ناکام بنا دیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر یوں ہی اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ محمد علی کو اس وقت بخت سکندر سے سچا اور اپنے قول کا پکا اور کوئی نہ لگا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سب کوئی چال تھی یا حقیقت، لیکن اس وقت وہ بخت سکندر سے زیادہ یقین اور کسی پر نہیں کر سکتے تھے۔ چلو اچھی بات ہے، کوئی تو بیچارے کے اوپر وشواس کر رہا ہے، یقین کر رہا ہے۔ بخت سائیں رات سے گھر سے غائب تھا، وہ کہاں گیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ دادا سائیں بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اسے بتانا چاہتے تھے کہ جو لڑکی اسے پسند آئی ہے وہ ہرگز اس خاندان کے قابل نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے خاندان کو توڑ کر بکھیر دے گی، ریزہ ریزہ کر دے گی۔ ان کے مرشد سائیں نے بتا دیا تھا کہ وہ لڑکی ان کے خاندان کے لیے منحوس ثابت ہوگی، اور وہ یہ بات جلد سے جلد بخت سائیں کے کانوں سے نکال دینا چاہتے تھے۔ اسے بتا دینا چاہتے تھے کہ محبت کی جس راہ پر وہ چل نکلا ہے وہ غلط ہے، اور اسے جلد سے جلد یہ راستہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ راستہ اس کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے صحیح نہیں تھا۔
وہ اسے بتانا چاہتے تھے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اس لڑکی سے تعلق ختم کر دے اور اس لڑکی کو جو دلہن بنا کر اس خاندان میں لانے کا خواب وہ دیکھ رہا ہے اس خواب کو چھوڑ دے۔ وہ لڑکی ہرگز اس کے خاندان کے قابل نہیں ہے۔ مرشد سائی نے کہہ دیا تھا کہ مطلب صاف تھا کہ اب وہ لڑکی ان کے خاندان کی بہو ہرگز نہیں بن سکتی تھی، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ وہ مرشد سائی کے خلاف نہیں جا سکتے تھے کیونکہ مرشد سائی ان کے خاندان کے بڑے تھے، وہ صدیوں سے ان لوگوں کے فیصلے کرتے آئے تھے اور آگے بھی انہوں نے کرنے تھے۔ دادا سائی تو خود سے زیادہ ان پر یقین کرتے تھے، اپنے گھر کی ہر خوشی ہر غم میں وہ سب سے پہلے انہیں شامل کرتے تھے۔ ان کے خلاف جا کر وہ ہرگز اپنے پوتے کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتے تھے، اور یہ فیصلہ تو اب ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی ان کے خاندان کی بہو بننے کے قابل نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس لڑکی کو اپنے خاندان کی بہو بننے دے سکتے تھے۔ اس لڑکی کو اب ان کے خاندان سے دور جانا تھا۔ ویسے تو وہ اس لڑکی کو بہت دور بھیج چکے تھے، لیکن اپنے پوتے کو بھی بتانا تھا کہ وہ اس لڑکی کے خواب دیکھنا چھوڑ دے، یہ لڑکی ہرگز ان کے قابل نہیں ہے۔ ویسے تو اب وہ لڑکی کبھی بھی اسے نہیں مل سکتی تھی، جس طریقے سے انہوں نے اسے اغوا کروایا تھا اور ان لوگوں کے سامنے یہ کہا تھا کہ یہ کام بخت سکندر کے اشارے پر کیا جا رہا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کبھی بھی بخت سکندر کو قبول نہ کرتے اور نہ ہی کبھی وہ لڑکی اس کی محبت کو قبول کرتی۔ یہ دیکھو، ویسے دادا سائیں بڑا بنا پھرتا کہ میں اپنے پوتے کی ہر خواہش پوری کروں گا، تو اندر ہی اندر ایسے جڑیں کاٹ رہا ہے، لاکھ لعنت، اور وہ بھی صرف ایک جہالت کی وجہ سے۔ کچھ ہوتے ہیں ایسے بھی کمزور و ایمان لوگ کہ مطلب وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہر فیصلہ چھوڑنے کی بجائے سے پیروں فقیروں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے، ہم لوگوں کو ایمان کی حالت میں موت لے کے آئے اور اس طرح کی جہالت، بدعت اور یہ شرک سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اور نہ ہی بخت سکندر ایسی کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرتا جس کو اغوا کر لیا گیا اور اتنی راتیں وہ کسی اور کے ساتھ گزار کر آئی ہو۔ انہوں نے اپنے نوکروں کو کہا تھا کہ 4 دن کے لیے اس لڑکی کو گاؤں سے اور سب کی نظروں سے دور کر دیا جائے تاکہ بخت سکندر کی نظروں میں وہ اس کے قابل نہ رہے۔ دادا سائی نے دندو لودو پینے جی تو بخت سکندر سارا کڑی کار لے آئے گا۔ وہ بہت دور تک کی پلاننگ کر چکے تھے۔ اب انہیں یہ مسئلہ تو نہیں تھا کہ وہ لڑکی کبھی ان کے خاندان کی بہو بنے گی، لیکن بخت سکندر جو اس سے محبت کر بیٹھا تھا، یہ مسئلہ انہیں تھا کہ کہیں بخت سکندر اس لڑکی کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ جس طرح وہ کل رات سے غائب تھا، انہیں شک تھا کہ کہیں وہ اسی لڑکی کے پیچھے نہ چلا گیا ہو۔ ابھی تک نہ تو انہیں ان لوگوں کا کوئی پیغام ملا تھا اور نہ ہی ان لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یقیناً وہ لوگ گاؤں سے بہت دور تک نکل گئے ہوں گے۔ ہاں، جان بچا کے جس طرح پر جیسی دور تک تو نکل ہی گئے ہونے۔ اور اگر وہ بخت سکندر کے ہاتھ کبھی لگ بھی گئے تو ان کا نام ہرگز نہیں لیں گے، یہ وہ جانتے تھے۔ لیکن جس طرح بخت سکندر کل رات سے غائب تھا، انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ اس لڑکی کو ڈھونڈ کر واپس ہی نہ لے آئے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ جلد سے جلد گھر واپس آئے اور گھر آتے ہی وہ اس کے کانوں میں یہ بات نکال دیں گے کہ وہ لڑکی مرشد سائیں کے کہنے کے مطابق ایک منحوس لڑکی ہے جو ان کی حویلی کی در و دیوار کو ہلا دے گی، جو کہ خاندان پر کالا گرہن لگا دے گی۔ بخت سائیں بھی تو نہیں کمزور ایمان بندہ، ویسے لگتا تو نہیں ہے، باقی دیکھو آگے جا کے پتہ چلتا کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسی لڑکی کو اپنے خاندان کی بہو نہیں بنا سکتے تھے اور بخت سکندر یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ دادا سائیں کبھی بھی اپنے مرشد سائیں کے خلاف کوئی بات نہیں سنتے اور نہ ہی وہ ان کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی اٹھاتے ہیں۔ یقیناً وہ ان کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے خود ہی اس لڑکی کو چھوڑ دے گا۔ وہ بے شک مرشد سائیں کی خاطر نہ صحیح، لیکن اپنے دادا سائیں کی خاطر اس لڑکی کو بھلا کے آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ مطلب اس فکرے سے تو یہی پتہ لگتا ہے کہ بخت سکندر نہیں مانتا مرشد سائیں کو۔ مرشد سائیں کی طرف سے انکار کا مطلب یہی تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ لڑکی ان کے خاندان کی بہو نہیں بن سکتی تھی۔ انہوں نے سازشیں تو بہت رچی تھی، اب دیکھنا تھا کہ ان کی سازش کامیاب کس طرح سے ہوتی ہے۔ اپنے پوتے کی خوشی کی خاطر شاید وہ اس لڑکی کو قبول کر لیتے، لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ اور اب یہی چیز انہوں نے بخت سائیں کو سمجھانی تھی کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ مرشد سائیں کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے، اور وہ بھی تب
جب 30 سال کے بعد مرشد سائیں نے ان کے گھر آنے کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے آج تک مرشد سائیں کے خلاف جا کر کچھ نہیں کیا تھا، اور اب جب وہ 30 سالوں کے بعد ان کے گھر آنے کی حامی بھر چکے تھے، وہ ہرگز ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یقیناً مرشد سائیں کو ان کی اتنی فرما برداری بہت پسند آنے والی ہوگی۔ ان کے بابا سائیں اور دادا سائیں بھی مرشد سائیں کے خاندان کی بیعت میں رہے تھے، اور وہ بھی ان کے بیعت میں تھے۔ ان لوگوں کے خاندانوں کے فیصلے ان کے مرشد سائیں ہی کیا کرتے تھے، ان کے حکم کے بغیر ان کے گھر کا پتہ تک نہیں ہلتا تھا۔ اب مرشد سائیں مریا نہیں، دادے پر دادے کے زمانے تو چلتا آ رہا۔ چلو آ رہا وقت سے کہیں مرشد سائیں دے وہ مرید کو دھچکا دینے ہارٹ اٹیک ہی نہ کرا لوے مرشد دادا سائیں۔ وہ اسے اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھائے ہوئے گاڑی فل سپیڈ میں حویلی کی طرف بڑھا چکا تھا۔ یہ یقیناً ایک بہت ہی عجیب لمحہ تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور آگے حویلی والے اسے کس طرح سے ٹریٹ کرنے والے ہیں۔ کیا حویلی والے اسے قبول کریں گے؟ ہرگز نہیں، ایک ایسی لڑکی جسے آدھی رات کو اس کے گھر سے اٹھا لیا جائے۔ کیا وہ لڑکی اتنے بڑے خاندان کی بہو بننے کے قابل تھی؟ شاید نہیں، ہرگز نہیں، لیکن یہ حرکت کی بھی تو انہی کے اپنے پوتے نے تھی۔ اب وہ بے شک اپنی صفائیاں دے، بے شک اس چیز کا الزام کسی اور پر لگا دے، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہی اسے آدھی رات کو اس کے گھر سے اٹھوا چکا تھا۔ بخت سکندر اس کے سامنے سونے کا ہی بن کر کیوں نہ آ جائے، لیکن وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چاہے کچھ بھی کہے، اپنی صفائی میں کتنے گواہ کیوں نہ اکٹھے کر لے، لیکن حقیقت وہی تھی کہ اس شخص نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ شاید یہ سب کچھ اس نے اس کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے کیا تھا، لیکن اگر اس کی ہر ضرورت اس کی اس اغوا کاری میں پوری ہو سکتی تھی تو پھر کیا ضرورت تھی اسے اپنے نکاح میں لے کر حویلی لے جانے کی؟ کیا وہ سچ مچ میں اس سے محبت کرتا تھا؟ کیا وہ اسے اتنی محبت کرتا تھا کہ ایک اغوا کی لڑکی سے نکاح کر کے وہ اسے اپنی حویلی کی عزت بنا رہا تھا؟ یا شاید پھر یہ اس انکار کا بدلہ تھا جو اس نے اس کے منہ پر کیا تھا؟ شاید وہ اس انکار کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ اس پر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ بے شک وہ لڑکی ہے، اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن پھر بھی وہ بخت سکندر اور اس کے گاؤں پر صرف اس کی حکومت چلتی ہے۔ کوئی اس کی حکومت کی بغاوت نہیں کر سکتا، ورنہ اس کا وہی حال ہوگا جو اس کا ہوا تھا۔ ہاں یقیناً وہ اس پر یہی ثابت کرنے والا تھا، اسی لیے وہ اسے اپنے ساتھ حویلی لے کر گیا تھا۔ شاید حویلی میں وہ اس کے ساتھ نوکرانیوں سے بھی بدتر سلوک کرے، اسے باندیوں کی طرح رکھے، یا پھر اس کی سیلف رسپیکٹ کو مار دے، لیکن وہ سب کچھ قبول کرنے کو تیار تھی۔ وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھی، صرف اور صرف اپنے باپ کی وجہ سے، تاکہ اس کا باپ سر اٹھا کر چل سکے، سینہ تان کر سب کو کہہ سکے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا۔ وہ اپنے باپ کا جھکا ہوا سر نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ اپنے باپ کے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں اس نے بہت بڑا قدم اٹھایا تھا، بہت کچھ کیا تھا، اب اس نے اپنے اس فیصلے پر قائم رہنا تھا۔ اپنے باپ کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر اسے خاموش رہنا تھا، یا شاید یہ کہنا بہتر رہے گا کہ اسے اب سے شاہ بخت سکندر کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن کر بننا تھا۔ وہ جس طرح چاہے اسے اس طرح مڑ جانا تھا، یہی تھی اس کی زندگی، اور اب اسی زندگی کو قبول کرنا تھا۔ بس محضل بھی اس نے جو جو دیکھا اپنے سامنے یا جو کچھ سنا ہے اسی کے اوپر ابھی ہے، ابھی اس کو آگے جا کے ہولے ہولے اعتبار آئے گا وقت سائیں کا بھی، اور جب اس پہ انکشاف وفات ہوں گے کہ وقت سکندر بے قصور ہے۔ وہ گاڑی حویلی کے باہر روکتے ہوئے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ حویلی کا دروازہ ایک لمحے میں کھلا۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ واہ ہوا تھا۔ وہ گاڑی اندر کرتے ہوئے ایک سائڈ پر گاڑی روک چکا تھا۔ جن چاند سائیں، تم یہیں رکو تھوڑی دیر، تمہارے ویلکم کی تیاری کر کے آتا ہوں۔ وہ مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا دروازہ بند کر کے باہر کی طرف نکل چکا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے وہیں بیٹھی اس کے پاس واپس آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔
بخت سکندر کہاں تھے تم؟ ہم تمہارے انتظار میں کل سے پاگل ہو رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر میں تمہارے ویلکم کی تیاری کر کے آتا ہوں۔ وہ مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا دروازہ بند کر کے باہر کی طرف نکل چکا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے وہیں بیٹھی اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ بخت سکندر کہاں تھے تم؟ ہم تمہارے انتظار میں کل سے پاگل ہو رہے ہیں۔ تم نے یہ خبر سنی ہے جو گاؤں میں پھیلی ہے؟ وہ ماسٹر کی بیٹی پتہ نہیں کسی کے ساتھ بھاگ نکلی ہے یا کسی نے اسے اغوا کر لیا۔ ہمیں تو تھوڑی دیر پہلے گاؤں کے لوگوں نے خبر دی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ ہمارا تو غصے سے سر پھٹا جا رہا ہے۔ اگر اس کی بیٹی کا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا تھا تو صاف الفاظ میں ہمیں بتا دیتا۔ اس طرح سے ہمیں بار بار اپنے گھر کے چکر کیوں لگوا رہا تھا؟ اس کی بیٹی ٹھیک نہیں تھی، اچھا ہوا جو وقت رہتے ہمیں خبر ہو گئی۔ تو بہت صحیح ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ ہم کوئی فیصلہ کر لیتے تو فیصلہ بھی ہمارے گلے میں پڑ جاتا، اور پھر مرشد سائیں کی طرف سے بھی انکار ہے۔ میرا مطلب ہے مجھے مرشد سائیں نے کہا ہے کہ وہ لڑکی ہمارے خاندان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اس لڑکی کو ہمارے خاندان میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ منحوس ہے ہمارے خاندان کے لیے۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے تھے، جبکہ بخت سکندر نوکروں کو اشارے کر رہا تھا۔ دادا سائیں آپ کی ساری باتیں میں بعد میں سنوں گا۔ میری گاڑی میں میری بیگم سائیں بیٹھی ہوئی ہے، آپ کا پوتا نکاح کر کے آیا۔ ڈھولیوں کو بلائیے، سب کو بتا دیجیے کہ حویلی میں آپ کے پوتے کی بہو آئی ہے، آپ کے پوتے کی بیوی آئی ہے۔ گاؤں میں جتنے ڈھولی ہیں سب کو بلا کر لاؤ، گرینڈ ویلکم ہوگا شاہ بخت سکندر سائیں کی بیوی کا۔ کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ بندوقیں اٹھا کے لاؤ، فائرنگ کرو۔ پورے گاؤں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ بخت سکندر کی بیوی اس حویلی میں قدم رکھ چکی ہے۔ آئیے دادا سائیں، چل کر میری بیگم کو ویلکم کیجیے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے انہیں اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ ایک ہی رات میں وہ نکاح کر کے آیا تھا، وہ بھی کسی لڑکی سے۔ لیکن یہ لڑکی کون تھی؟ کیونکہ اس لڑکی محضل محمد علی کو تو وہ اغوا کروا چکے تھے۔ تو کیا ایک ہی دن میں اس کی پسند بدل چکی تھی؟ کیا ایک ہی دن میں وہ کسی اور لڑکی کو اپنی دلہن بنا کر لے آیا تھا؟ کیا ایک ہی دن میں اس نے اپنی محبت بدل لی تھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کل تک ان کا پوتا کسی سے شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھا، محبت تو دور کی بات، وہ کسی کو ایک نگاہ بھر کر نہیں دیکھتا تھا، اور اب ان کا پوتا ایک کے بعد دوسری لڑکی سے نکاح کر کے لے آیا تھا۔ خیر جو بھی تھا، ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ان کے پوتے نے ایک دفعہ بھی محضل کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ مطلب صاف تھا، وہ محضل کو اپنی زندگی سے نکال رہا تھا، اور ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا، کیونکہ مرشد سائیں کے حکم کے خلاف وہ جا نہیں سکتے تھے۔ اور اگر ان کا پوتا خود ہی اس لڑکی کو چھوڑ چکا تھا تو ان کا بھی کوئی ارادہ نہ تھا اس لڑکی کا ذکر کر کے اپنے پوتے کا موڈ خراب کرنے کا۔ تم لوگ گئے نہیں؟ میرا پوتا کیا کہہ رہا ہے؟ لگتا ہے سننا ہی نہیں دیا۔ جاؤ جا کر اس گاؤں کے سارے ڈھولیوں کو بلا کر لاؤ، ایسا ڈھول باجا کریں گے کہ دوسرے گاؤں تک آواز جائے گی، اور بندوقیں اٹھا کر لاؤ، فائرنگ کرو، اور گلی گلی کوچے کوچے میں خبر کر دو کہ ہمارا پوتا اپنی پسند سے نکاح کر کے لایا۔ باقی جو خواہشات ہماری ہیں وہ تو ہم دھوم دھام سے پوری کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنی پسند کی لڑکی بیاہ کر لے آئے ہو، اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ جاؤ پورے گاؤں میں خبر کر دو، مٹھائیاں بانٹو، اور سب کو بتا دو کہ کل دوپہر 12 بجے ہمارے پوتے کا ولیمہ ہوگا، اور ایسا ولیمہ ہوگا کہ گاؤں کے گاؤں دیکھتے رہ جائیں گے۔ آگے پیچھے 7 گاؤں کے سرپنچوں کو دعوت نامہ بھیج دو، اور ابھی سے اپنی اپنی تیاریاں مکمل کر لو۔ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے آج، اور سب گھر والوں کو باہر بلاؤ، ہماری بہو آئی ہے، ہم اس کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہیں گے۔ دادا سائیں خوش ہوتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے اسے اپنے ساتھ باہر لے کر آئے تھے۔ دادا سائیں دی خوشی تے دلہن ویکھ کے نکلے گی ساری، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ باہر گاڑی کے پاس آیا تھا، جہاں کالے شیشے بند تھے اور وہ گاڑی کے اندر کب سے اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ جند جان سائیں آ جائیے، آپ کے ویلکم کی تیاری کر لی گئی ہے۔
اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے گاڑی سے باہر قدم رکھا تھا، جبکہ دادا سائیں اس کے ساتھ کھڑے اپنی جیب سے کئی نوٹ نکالتے ہوئے اس کے سر پر سے وارنے لگے تھے۔ اب بچی کا دیدار کروا دو، انہوں نے اس کے گھونگھٹ کو دیکھتے ہوئے کہا تو شاہ بخش سکندر نے مسکراتے ہوئے اس کے گھونگھٹ کو اس کے چہرے سے سرکایا تھا۔ دادا سائیں کا صدقے اتارتا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا، صرف ایک نظر انہوں نے محضل کو دیکھا تھا۔ دادا سائیں نے دندل بیان لگے تھے اور پھر اسے بھلانا تو ناممکن سی بات تھی، وہ معصوم چہرہ پھر ان کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ اگلے لمحے فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ ان کے ہاتھ سے نوٹ گر چکے تھے۔ حویلی کے بڑے گیٹ سے داخل ہوتے کئی ڈھولی گلے میں ڈھول ڈالے زور زور سے ڈھول پیٹتے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے۔ شور شرابہ اتنا تھا کہ شاید ہی کبھی گاؤں میں کسی نے سنا ہوگا، اور فائرنگ کی آواز یقیناً دوسرے گاؤں تک بھی گئی ہوگی۔ جند جان سائیں، ایسا ویلکم آج تک ہمارے خاندان میں کسی کا نہیں ہوا جیسا تمہارا ہو رہا ہے۔ یہیں سے اندازہ لگا لو کہ تم کتنی خاص تھی بخت سکندر کے لیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آگے بڑھا تھا، جہاں حویلی کے سبھی لوگ کھڑے تھے۔ معاف کیجیے گا بھابھی سائیں، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ آ رہی ہیں، اس لیے ہم آپ کے لیے پھول نہیں منگوا سکے۔ فی الحال اسی خوبصورت سے پھول پر گزارا کر لیجیے۔ نادیہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتی اسے خوبصورت سا لال گلاب پکڑا رہی تھی، جبکہ وہ اس پیاری سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتی اس کے پھول کو تھام چکی تھی۔ اس کی ٹانگیں بری طرح سے لرز رہی تھیں، دل کانپ رہا تھا۔ اس کے کندھے پر رکھا مضبوط ہاتھ اس کے لیے عجیب سی کشمکش پیدا کر رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ بخت سائیں کے ہاتھ میں تھا، قید تھا، جبکہ اس کی برداشت جواب دینے لگی تھی۔ دل کے ساتھ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر دی تو وہ بخت سکندر کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ بخت سکندر بوکھلا کر اسے تھامتا ہوا اگلے لمحے اپنی باہوں میں اٹھائے حویلی کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ جبکہ وہ جیسے ہی حویلی کے اندر داخل ہوا، دادا سائیں نے 2 قدم پیچھے ہٹا لیے تھے۔ نہ جانے اس لڑکی کی منحوسیت اب اس حویلی میں کیا قہر برپا کرنے والی تھی۔ بڑا کوئی گندی ذہنیت ہے دادا سائیں بھی۔ سارے ڈھول اور بندوقوں کی آواز بند ہو چکی تھی۔ وہ اسے یوں ہی اٹھائے اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ بے چینی سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے اچانک ہوا کیا تھا؟ لگتا ہے اتنا شور شرابہ محسوس کر کے بچی گھبرا گئی ہے، ایسا ماحول نہیں دیکھا ہوگا پہلے، امی نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ نادیہ، جا کر نیچے ملازم سے کہو کہ ڈاکٹر کو بلا کر لائے، اب بھی اور اسی وقت۔ اب کی بار انہوں نے نادیہ کو اشارہ کیا تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلاتی نیچے کی طرف بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ بے چین سا اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ کی گرمائش اسے فراہم کر رہا تھا۔ کیا ہوا اسے جو اس طرح بے ہوش ہو گئی ہے، اور اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ وہ بے چینی سے کبھی اس کے ایک سائڈ پر آتا تو کبھی دوسری سائڈ پر آتا۔ اس کا ہاتھ دیوانوں جیسا ہی تو تھا۔ سب لوگ حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کل تک وہ عورت کے نام سے چڑھتا تھا اور آج وہ کیسے اس لڑکی کے دائیں بائیں ہو رہا تھا۔ بخت سائیں صبر کریں، تھوڑی دیر میں ڈاکٹر نہیں آ جائے گی، خود آ کر دیکھ لے گی کہ آخر ہوا کیا ہے، لڑکی اس طرح سے بے ہوش کیوں ہو گئی ہے۔ پریشان مت ہو، گھبرا گئی ہوگی بیچاری۔ فرزانہ چاچی سائیں نے اس کو سہارا دیا تھا۔ نکاح تو اب کر ہی چکا تھا، ان کی بیٹیوں کا چانس تو ختم ہو ہی چکا تھا، تو وہ کیا ہی کچھ کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ اور اس کی بیوی کی خدمت کرنے کے، کیونکہ رہنا تو انہیں اسی گھر پر ہی تھا ساری زندگی بخت سائیں کی غلامی کرتے ہوئے۔ اپنی کوکھ سے بیٹا نہ پیدا ہونے کا دکھ تو ابھی ساری زندگی کا تھا جو ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ بخت سائیں کا کیا تھا، بیوی باہر سے لے آیا تھا، یقیناً 1-2 سال میں اولاد بھی پیدا کر لے گا، اور اس کے بعد اس کی نسلیں اس حویلی پر حکومت کریں گی۔ تو اس طرح سے گھبرا کیسے سکتی ہے، کوئی وجہ تو ہوگی نا بے ہوش ہونے کی، وہ کافی سختی سے بولا تو سب لوگ ہی گھبرا گئے۔ چلو بے ہوش ہوئی تو سان پورے محلے تے کردا پیا، پورے خاندان تے کردا پیا سان سائیں ساڈا۔ سائیں ہو سکتا ہے بھیڑ بھاڑ دیکھ کر پریشان ہو گئی ہو، اچانک سے گاؤں کے سارے ڈھولی بھی آ گئے، پھر وہ ساری حویلی کے ملازم بھی باہر بندوقیں چلانے لگے، بھیڑ بھاڑ میں لڑکیاں گھبرا جاتی ہیں۔ اماں سائیں نے ایک دفعہ پھر سے سمجھانا چاہا تھا۔ ہاں تو پھر تم سب نے بھیڑ بھاڑ کیوں لگا رکھی ہے؟ نکلو یہاں سے، اس کمرے سے باہر۔ اگر پتہ ہے کہ وہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر گھبرائی ہے تو پھر کیا تک بنتی ہے سب کے اس کے سر پر سوار ہونے کی؟ نکلو اس کمرے سے باہر۔
وہ غصے سے چٹکی بجاتا اب ان سب کو کمرے سے باہر نہیں جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ صاف الفاظ میں نے دفع ہونے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن اس کا انداز کچھ ایسا ہی تھا۔ تو چٹکی جا کہنا چلو نکلو باہر، تو یہ مطلب یہی ہو جاتا دفع ہو جاؤ تھا۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اس کے حکم پر وہ سب لوگ کمرے سے باہر نکلے تو اس نے کمرے کو اندر سے لاک کر دیا تھا اور آ کر واپس اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ جند جان سائیں، یہ ظلم نہ کرو، عاشق ہیں تمہارے، عاشقوں کو تڑپانے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ آنکھیں کھولو جند جان سائیں، دیکھو تو صحیح تمہارے عاشق کی کیا حالت ہے۔ تمہیں اس حال میں دیکھ کر وہ اس پر جھکے ہوئے اس سے بول رہا تھا جبکہ وہ پوری طرح سے بے حواس پڑی تھی۔ بڑی ظالم ہو جند جان سائیں، عاشقوں پر ظلم کرنے والوں میں سے تو نہ بنو۔ آنکھیں کھول دو، دیکھو نا یہ دل کیسے دھڑک رہا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھ چکا تھا۔ ہاں، عجیب سی ہے یہ بے چینی، عجیب سی ہے یہ محبت۔ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر چین نہیں مل رہا۔ ٹھیک ہو جاؤ نا، ایک دفعہ آنکھیں کھول کر کہہ دو تم ٹھیک ہو، ورنہ تمہیں اس حالت میں دیکھتے کہیں یہ دل بند نہ ہو جائے۔ وہ اس پر جھکے بول رہا تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ چھوٹے شاہ سائیں، ڈاکٹرنی صاحبہ آ گئی ہیں۔ وہ دروازہ کھولیے۔ باہر سے اس کے نوکر کی آواز سنائی دی تو وہ تقریباً بھاگتے ہوئے دروازے کے پاس آتا دروازہ کھول چکا تھا۔ سائیں، یہ ڈاکٹرنی صاحبہ ہے، یہ بہت اچھے سے علاج کریں گی بی بی سائیں کا، وہ بول ہی رہا تھا۔ سائیں، یہ ڈاکٹرنی صاحبہ ہے، یہ بہت اچھے سے علاج کر دیں گی بی بی سائیں کا، وہ بول ہی رہا تھا جبکہ وہ اس کو اندر آنے کا راستہ دے چکا تھا۔ آئیے ڈاکٹر صاحبہ، دیکھیے میری بیوی کو کیا ہو گیا، اچانک سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ آج ہی تو میں لے کر آیا ہوں اسے یہاں پر، آج ہی نکاح ہوا ہے اور آج اس کی یہ حالت ہے، وہ بے چینی سے ڈاکٹر کو بتانے لگ گیا تھا۔ بخت سائیں، جس طرح باہر بارود کی بدبو پھیلی ہوئی ہے اس سے تو کوئی بھی اپنے حواس کھو بیٹھے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس لڑکی کا کبھی پستولوں یا بندوقوں سے پالا پڑا ہے۔ اور پھر جس طرح باہر شور شرابہ ہو رہا تھا اور ڈھولی بٹھائے گئے تھے، اس میں گھبرا گئی ہوگی، ہو جاتا ہے اس طرح سے۔ آپ ایسے ماحول سے ذرا دور رکھیے اسے، وہ اسے چیک کرتے ہوئے اسے بتانے لگ گئی تھی۔ کوشش کیجیے گا انہیں پستول یا گولیوں جیسے ماحول سے دور رکھا جائے، یہ بم باری وغیرہ والے ماحول میں یقیناً نہیں پلی بڑی گھبرا گئی ہیں، اس کی وجہ سے ان کی ہارٹ بیٹ بھی بہت تیز ہو گئی ہے، یہ ان کے لیے کافی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، وہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی جبکہ وہ اس کی ایک ایک بات کو سن رہا تھا۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، اس گھر میں کبھی بندوق کی آواز گونجے گی نہیں اور نہ ہی کوئی گولی چلے گی، آپ فکر نہ کریں، میری بیوی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ فوراً بولا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ دوائی ہے، جب انہیں ہوش آئے تو آپ انہیں یہ دے دیجیے گا، میں نے انجیکشن لگا دیا، تھوڑی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، اور آپ ان کے پاس ہی رہنے کی کوشش کیجیے گا، یہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اسے دلاسا دیتے ہوئے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ واپس اس کے پاس بیٹھا اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا اس کے بالوں کی لٹوں کو چہرے سے ہٹانے لگا۔ جن جان سائیں، اتنا کمزور سا دل، بخت سکندر شاہ کی بیگم بندوقوں کی آواز سے ڈر گئی۔ اب بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد اس حویلی میں کبھی بندوق کی آواز نہیں گونجے گی، یہ بخت سکندر کا وعدہ ہے تم سے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وعدہ کر رہا تھا، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا، ارادہ سیدھا دادا سائیں کے کمرے میں جانے کا تھا۔ دادا سائیں، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ دادا سائیں کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، انہیں اتنا پریشان دیکھ کر وہ ان کے پاس آ گیا تھا۔ وہ اپنی کون سی بات کرنے آیا تھا، یہ بات تو وہ بھول ہی چکا تھا۔ دادا سائیں کو پریشان دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا، نہ جانے کیا بات تھی جو دادا سائیں کو پریشان کر رہی تھی۔ ان کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی تھی، انہیں گھر پر کوئی بھی پریشان نہیں کرتا تھا کیونکہ ان کی پریشانی سیدھا ان کے ذہن پر اثر کرنے لگتی تھی۔ ہم ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں بخت سائیں، آپ ہی بتائیے۔ ایک لڑکی جس سے ہم نے آپ کو شادی کرنے سے منع کیا، اسی کو آپ ہمارے خاندان کی بہو بنا کر لے آئے۔ آپ کی خوشی کی خاطر ہم ہر لڑکی کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن محضل کو نہیں، کیونکہ یہ لڑکی مرشد سلائی کے حکم کے مطابق ہمارے خاندان کی بہو نہیں بن سکتی تھی، لیکن آپ اسی کو ہمارے خاندان کی بہو بنا کر لے آئے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا ہمارے ساتھ بخت سائیں؟ ہم نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا تھا، صرف یہ مانگا تھا کہ اس لڑکی کو ہمارے خاندان کی بہو نہ بنائے۔ مرشد سائیں کا حکم ہے کہ یہ لڑکی ہمارے خاندان کے لیے اچھی ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے اسے اس خاندان سے دور رکھا جائے۔ دادا سائیں، آپ نے تو مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور اگر ایسا کچھ تھا تو آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا نا،
آپ خود میرے ساتھ اس کے گھر رشتہ لے کر گئے تھے، اسی لیے مجھے یہی لگا کہ آپ اس رشتے کے لیے تیار ہیں۔ میری خوشی کی خاطر آپ اس لڑکی کو بہو بنانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کی مرضی کے خلاف جا کر کچھ کروں گا؟ نہیں دادا سائیں، یہ میں نے آپ کی مرضی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا تھا۔ اگر آپ میری خاطر رشتہ لے کر ان لوگوں کے گھر تک جا سکتے تھے تو پھر ان کی لڑکی کو بہو بنانے میں کیا اعتراض تھا؟ وہ پریشانی سے ان سے پوچھنے لگا تھا۔ تم نے ہم سے نکاح سے پہلے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ ہمیں مرشد سعید نے آج ہی بتایا کہ وہ لڑکی ہمارے خاندان کے لیے منحوس ہے، وہ ہمارا خاندان بکھیر دے گی، وہ ہمارا گھر توڑ دے گی۔ بس کیجیے دادا سائیں، آپ کتنا یقین کریں گے مرشد سائیں پر؟ انہوں نے جو کہہ دیا وہ کوئی پتھر پر لکھی ہوئی لکیر نہیں ہے جو مٹ نہیں سکتی۔ اور ویسے بھی میں ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتا، خدا بہتر جانتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور مرشد سائیں کو تو آپ رہنے ہی دیں، جو 30 سال سے ایک دفعہ ہمارے خاندان میں ہمارے گھر نہیں آئے۔ آپ ان پر یقین کرتے ہیں؟ خود یہاں سے کوسر دور ملتان میں بیٹھے آپ کو حکم دیتے ہیں اور آپ ان کے حکم پر دوڑے دوڑے پہنچ جاتے ہیں۔ کیا ہے ان میں جو آپ ان کی ہر بات مانتے ہیں؟ میں مانتا ہوں خدا کے نیک لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں، لیکن ان کو خدا نہیں بنایا جاتا۔ خدا کے لیے میں ان سب چیزوں پر یقین نہیں رکھتا، اور آپ ان کے مرید ہیں، میں نہیں۔ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا فیصلہ کروں گا، مرشد سائیں کی مرضی سے نہیں۔ اور دوسری بات، میں یہاں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ آج کے بعد گھر کے باہر یا آس پاس کہیں پر کوئی گولی نہیں چلے گی۔ میری بیوی کو ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اسے اس حویلی میں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ہو۔ میں اسے یہاں اپنی شہزادی بنا کر لایا ہوں اور میں اپنی شہزادی کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں چاہتا۔ اسے خوف آتا ہے بندوقوں کی آواز سے، بارود کی بدبو سے طبیعت خراب ہو گئی ہے اس کی۔ تو آپ بھی اس بات کا خاص دھیان رکھیے گا کہ جب بھی کوئی بندوق کا سلسلہ شروع ہو تو حویلی کی حدود سے الگ کیا جائے، اور نہ ہی ڈھول بجیں گے آئندہ کبھی یہاں۔ شور شرابے سے الجھن ہوتی ہے اسے۔ اگر وہ اپنی حویلی میں سکون سے نہ رہ سکے تو کیا فائدہ اس عیش و عشرت کا؟ بتا دیجیے گا سب کو، یہ میرا حکم ہے۔ خبردار جو کسی نے میری بیوی کی کسی بھی طرح کی تکلیف دینے کی کوشش کی، اور آپ بھی مرشد سائیں کی سوچوں سے نکل کر اپنے پوتے کی خوشی کو سیلیبریٹ کریں۔ وہ ان سے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ دادا سائیں پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اب وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، اور کیا ہو سکتا ہے اب؟ ہن تے لے آیا بیاہ کرا کے، لیکن مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ بخت سائیں نے نا جورو کے غلام کی ساری وہ قسطیں پوری کرنی ہیں آگے جا کے۔ اس نے پکا رانا مرید بننا ہے انہیں۔ باقی آگے جا کے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، تو یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ پہلے چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ہم ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ اچھا، اب یہ سارے کمنٹس مکس ہیں تو پھر ہم 1 بائی 1 ریڈ کر لیتے ہیں۔ سعد علی، گڈ 1 ایپیسوڈ آپی، میں نے آج پڑھی ہے 6 ایپیسوڈ، اس لیے کمنٹ بھی آج کر رہی ہوں، بٹ ایپیسوڈ اچھی تھی، مزہ آیا پڑھ کے، تھینک یو۔ زلفی شاہ خان، مست ہے یہ ناول۔ جانے من، وعلیکم السلام، نائس ناول، گڈ ورک، کیپ اٹ اپ۔ کیا آپ میرے لیے قرار من بائی زارا حیات پڑھ سکتی ہو؟ زارا حیات کیا ایف پی رائٹر ہیں یا ڈائجسٹ رائٹر ہیں؟ اگر ڈائجسٹ رائٹر اور یہ ناول چھوٹا ہے تو پھر ہم پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اگر ایف پی رائٹر ہے تو معذرت۔ زلفی شاہ خان، بیسٹ ناول۔ طیبہ افتخار، پلیز نیکسٹ پارٹ کوئکلی۔ گلو گارڈن ود زش، وعلیکم السلام۔ کیا ہوا عریج، اگر ٹائم نہیں ہے تو 1-2 دن کا بریک بھی لے سکتے ہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں بس یار کام تو میرا ساتھ ساتھ چل ہی رہا تھا، وہ تو جس طرح بھی اوکھی سوکھی ہو کے کر ہی رہی تھی، لیکن بس اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے 3 دن کا بریک آ گیا۔ بشرا اعظم، زبردست ناول۔ طیبہ افتخار، تھینکس، ویری نائس ناول، ویلکم۔ سائرہ ریاض، ویری گڈ اینڈ پرپز فل ناول۔ میرے نصیب کا اجالا کی بات کر رہی ہیں۔ زلفی شاہ خان، بہت اچھا ہے یہ ناول سچ میں، پکار لینا۔ طیبہ افتخار، تھینکس، ویری نائس ناول، ویلکم۔ سحر اقبال، اپنی پسند کا پڑھے، جی انشاءاللہ نیکسٹ اپنی پسند کا ہی اسٹارٹ کریں گے۔ سائرہ ریاض، واو تھینکس، ویلکم۔ اچھا وہ جو پوسٹ لگائی تھی آپ کو انویٹیشن کی۔ زیبی جٹ، وعلیکم السلام، وی مسٹ کم، وی ہیو نو ایشو، بٹ سلامی کے لیے شرط ہے کھانے کی ڈشز قلب کے بارے میں پہلے بتا دیں کہ سلامی اس حساب سے ہوگی۔ کھانا نکاح تو ہمارا سادگی سے ہو گیا آج،
بخت سائیں کا اور اس کی جند جان سائیں کا. لیکن ولیمے میں یہ ہے، ولیمے میں انگنت ڈشز بھی ہیں پورے، وہ دیکھا نہیں ہے 7 گاؤں کے سرپنچ بلائے ہیں، تو کھانا بھی اچھا ہی ہوگا. آپ ریلیکس ہو کے آئیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بشریٰ اعظم: اف سسٹر اریج، اب ڈریس کا مسئلہ، ایک تو سردی بھی ہے پر آنا بھی ضروری ہے کیونکہ آپ نے انوائٹ کیا ہے اسلامی کے لیے. پلیز پلیز لوگوں 10-12 ہزار ویو کر دو، کھانے کی فکر چھوڑ کے، کیونکہ پھر پارٹی سسٹر اریج کی طرف سے ہوگی روز ایپیسوڈ کی. ڈن کریں. آپ لوگ اتنے ویوز کرتے ہیں، میں تو خوشی سے ہی مجھے کچھ ہو جائے گا. اور روز کیا، میں ایک ایپیسوڈ میں 2 قسطیں بھی ریکارڈ کرنے کے تیار ہوں. 10-12 ویوز تو آئیں، 10-12 ہزار ویوز تو آئیں پہلے. ڈریس کا تو بس یار یہ لڑکیوں کا عالمی مسئلہ کہ کہیں جانا ہے تو ڈریس نہیں ہے. چودھری عبداللہ: پہلے بتائیں کھانے میں کیا ملے گا؟ کھانے میں بہت ساری ڈشز ہیں ولیمے پہ. ہدا شفیق: زبردست ناول. شیلو: ایکسیلنٹ. شیلو انٹرسٹنگ سٹوری. لو شانزل's کریکٹر. اچھا جی، آپ کو شانزل پسند ہے. گلو گارڈن وتھ زش: وعلیکم السلام. اریج: کیا یار، بخت سائیں کو کوئی اور ٹائم نہیں ملا شادی کرنے کا؟ اتنے ٹھنڈ میں کون شادی کرتا ہے؟ اب ہمیں تو ڈریس کا مسئلہ ہو رہا ہے، ہم کیسے اتنی ٹھنڈ میں بنا سویٹر کے ڈریس ویئر کریں گے؟ بس یار بخت سائیں کو پسند تھی وہ ٹھنڈ میں آئی ہے بندی، تو باقی لڑکیوں کو فیشن کے وقت ٹھنڈ نہیں لگتی، تو مجبوری ہے. ایسا کریں گے دن کا فنکشن رکھ لیں گے. سریہ بیگم: وعلیکم السلام. ناول بہت ہی اچھا اور انٹرسٹنگ ہے. تھینک یو. دیپک ہلائیوف FMV، پتہ نہیں کیا نام ہے. لو دا ناول سو مچ. آپ کی سائڈ کمنٹری از سو گڈ اینڈ ایکوریٹ. یوزلی آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی کریکٹرز کو لعنت دے رہی ہوتی ہوں. ڈیفینیٹلی ون آف بیسٹ شارٹ ناولز. میں تیرا لباس ہوں پر نیلم ریاست. ہاں جی، ان کے بھی سارے ناول بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں. شازینہ پراچا: دیدی پلیز آپ اریج صاحب کی ناول انتہائے عشق پڑھ دو پلیز. نہیں یار، انتہائے عشق نہیں میں پڑھ سکتی. ہاں آگے جا کے فیوچر میں اگر چلے وہ بھی نہیں بتاؤں گی میں. نہیں، انتہائی عشق میں نہیں پڑھ سکتی، اس میں مقدم سائی مر گیا کو مار دیتے ہیں اور میں یہ ظلم نہیں کر سکتی. وہ میں ریچ کو ویسے بڑی اس ناول پہ گالیاں نکالتی ہوں، تو یہ میں اپنے چینل پہ ریڈ نہیں کر سکتی. سائرہ ریاض: وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک، آپ سنائیں. دادا جی کا کمال لگتا ہے لڑکی کو اٹھوانے میں، اب زیادہ انٹرسٹنگ ہو گئی ایپیسوڈ. ہاں جی، بس دادا جی نے بغیرتی ماری ہے. راجہ رافع: ویری نائس ناول. گلو گارڈن وتھ زش: فرسٹ ہوں میں آج اتنی جلدی ایپیسوڈ آ گئی. شکریہ ریج، یو آر سو سویٹ. ویلکم. تھینکس، مجھے بہت انتظار تھا ایپی کا. ویلکم. طہا عدیل: بیوٹیفل ایپیسوڈ. عبداللہ ایم: ناول اوکے ہے جی فل. بشریٰ اعظم: بہت 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 ہی زبردست ایپیسوڈ، سے پسند آیا. تھینک یو سو مچ اریج. ویلکم. اینجل شاہ: وعلیکم السلام. ایپی بہت اچھی تھی. لو جی، یہ مرتسم سائیں کو کون سی جلن ہو رہی ہے؟ میری ماں رشتہ لے کر نہیں جائے گی اور یہ چاچا سائیں بھی میرے بیوی نہیں جائے گی، اور یہ ماں صرف سائیں کی نظر میں ویلیو بڑھانے کے لیے دوبارہ جانا چاہ رہی ہیں. سائیں کو تو دھماکہ کرنے کا شوق ہے، وہ تو اماں کے جانے کا سن کر ہی بھڑک گئے. اب سائیں نے دادا کا نام لے دیا، بیچارہ مرتسم سائیں تو جل جل کے راکھ ہو جائے گا. شاہ میر سائیں کو تو آگ ہی لگ گئی. بابا سائیں کا بخت سائیں کو ویلیو دینا، لیکن اپن کا ببر شیر کی ایک دھاڑ نے سب کو خاموش کروا دیا. کیا سٹائل ہے سائیں کا اپنی جن جان سے محبت بیان کرنے کا. صحیح بات ہے. سچی بیچارے سائیں کو بہت تکلیف ہوگی، بیچارے اتنا یقین کرتے ہیں. اور دادا سائیں، لو جی، شاہ میر سائیں نے سیدھے سیدھے رشتے کا بول دیا. سائیں کے ایک جملے نے میری بہنوں جیسے ہیں منہ بند کر دیا. بیچارہ شاہ میر سائیں کچھ بول ہی نہ سکا. لو جی، دادا سائیں بھی آگے، اب یہ کوئی نیا کارنامہ نہ سر انجام دے دیں. بخت سائیں کے سامنے کتنا اچھا بن رہا ہے اور دل میں اللہ توبہ. بس ایداں ہی ہے. بخت سائیں کو کتنی خوش فہمی ہے کہ اس کے دادا کو انکار نہیں ہوگا، لیکن پتر ویٹ کر، انکار دادا سائیں بھی لے کے آئے گا. محضل نے ساری تیاریاں کر لی اور بریانی بنائی. ظالم اکیلے اکیلے مجھ معصوم کو بھی بلا لیا ہوتا، لیکن اکیلے اکیلے تو وہ اس نے اپنے ابا جی کے لیے بنائی تھی نا. لو جی، دادا سائیں کے ساتھ سائیں بھی آ کے اب کہیں کہ سائیں خود رشتہ لے کر آ گیا. پہلے جب وہ نہیں آیا تھا تو کہڑا رشتہ مل گیا سی، یہ خود آنا کہڑا مل گیا. اور محضل مٹھو سے بیچارے سائیں کی چگلیاں کر رہی ہے، جو ایک دفعہ سائیں سن لیتے تو بے ہوش ہو جاتے. مٹھو نہیں سی، بٹیر سی ہو. لو جی، محضل کے ابا کو کہو سیدھی سی بات بتا دے کیوں رشتہ نہیں کرنا چاہتے. ایویں بہانے بنائی جا رہے ہیں. بخت سائیں بتائیں گے کہ گاؤں میں بھی جاہل نہیں رہتے. چلو دادا سائیں کو بھی انکار مل گیا. سیدھا عزت نہیں ہوگی بڑی زیادہ.
बख्त साई ने धमकी दे दी, लेकिन अफसोस क्लर्क साई डरते नहीं। क्लर्क साई को भी एहसास हो गया इसके अंदर बख्त साई की धमकी। बेचारे सोच रहे थे महजिल को गांव से निकाल कर साई से बचा लें। साई दादा साई कितना मक्खन लगाता है, बख्त साई हम तुम्हारी खातिर दोबारा बेइज्जत होने को तैयार है। सच्ची बस बख्श साई को उल्टा सीधा ना करते, नहीं तो आपने बेचारे बख्श साई को बख्शना नहीं है। ये तो है, मैं तो छड़ना नहीं सी उन्होंने। पक्का मैं लिख के दे रही हूँ, दादा और अजमीर ये दोनों कोई कमीनापन करेंगे, अल्लाह बचाए। लो जी, लड़की को उठवा ले। ये साई नहीं कर सकते, साई तो किसी और के साथ ऐसा नहीं करते, अब अपनी मोहब्बत के सर ऐसे तो कभी नहीं करेंगे। ये लाजमी दादा और अजमीर दोनों का कारनामा है। दादे का ही निकले फ़िलहाल तो। देखा, मैंने कहा था ना साई ऐसा कभी नहीं करेंगे, आगे साई बचाने। अब बचो तुम किडनैपर्स, बड़ी नीयत ख़राब हो रही थी तुम लोगों की। लो जी, अभी साई को ये नहीं पता कि इनकी जिंद जान को रिगवा करें, अगर पता होता तो इनकी मौत पक्की थी, कुत्ते कमीने ना हो तो। हाँ, क्लर्क साई की बेटी, ये अल्फाज। अब बख्त साई छोड़ेंगे नहीं जब इनको पता चलेगा। वैसे अब तो क्लर्क साई और महजिल यही समझेंगे कि बख्त साई ने अगवा किया। सिचुएशन ही ऐसी सारी क्रिएट होगी, इल्ज़ाम तो उस पर ही लगेगा। वैसे मुझे साई के लिए बहुत दुख है, अब तो महजिल नफ़रत करेगी। साई ने कितना प्यारा इजहार किया, लेकिन महजिल की आंखों पर तो नफ़रत की पट्टी बंधी है, वो मोहब्बत क्या खाक देखेगी। साई ने थप्पड़ मार दिया, नहीं तो महजिल ने खुदकुशी कर लेनी थी। अब साई को पता चल गया कोई इनका नाम बदनाम करने के लिए सब कर और साई निकाह करने वाले हैं। वैसे अब उनको बहुत से लोगों पर शक है, एक तो दादा साई और अजमीर हो सकता है इन्होंने किया, और दूसरा चचा साई भी तो कर ही सकते हैं, वो भी तो अपने मुर्तसिम को सरपंच बनाना चाहते होंगे, कुछ भी हो सकता है। होने को तो वाकई कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका पहला शक सही निकला। कैप्पू बहुत मज़े की थी अभी। फ़िलहाल फाइनली निकाह हो रहा है, शुक्र है ये मुर्तसिम भी है, वरना मुझे ये इनविजिबल लग रहा था। मुर्तसिम इतना ज़्यादा है भी नहीं, मतलब नॉर्मल कैरेक्टर है, असल दुश्मन तो कोई और है। ग्लो गार्डन विद शीश, देखा मैं कह रही थी ना, हमारा बक्सा इंतज़ार करेगा, कोई भी घटिया हरकत नहीं करेगा। आफ्टर ऑल हमारा बक्सा गांव का सरपंच भी है, अगर वो खुद ही गलत करेगा तो लोगों में इंसाफ कैसे कर पाएगा। बट बक्सा के लिए बुरा भी लग रहा है, कुछ ना करके भी वो गलत बन गया। हाय, बस ये तो होता हुआ ही है। पर ही फ़रीहा अशरफ फरी, अमेजिंग एपी। मलिक सबा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वक्त साई मेरा तख्त साई अरीज शाह नॉवेल्स। एपी बहुत 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 ज़्यादा मज़े की थी, ज़बरदस्त, लाजवाब और इंटरेस्टिंग भी। वक्त साई फिर से रिश्ता भेजने की बात कर रहा था, लगता है इसको कुछ ज़्यादा ही शौक है बार बार इनकार करवाने का। भाई जब एक बार इन लोगों ने इनकार कर दिया, दोबारा रिश्ता भेजने की क्या ज़रूरत है। वक्त साई की बात पर सबका रिएक्शन, क्योंकि वो लोग दोबारा तो नहीं जाने वाले अपनी इंसल्ट करवाने के लिए, लेकिन वक्त साई ने तो इस बार अपने दादा को ही बुला लिया। और हैरत की बात तो ये कि वो मान भी के रिश्ता ले जाने के लिए, और फिर से इनकार हो गया इन लोगों को। ये महजिल लोगों को इज़्ज़त रास ही नहीं आ रही लगता। गलती यही सी, जब एक बंदा बार बार इज़्ज़त से रिश्ता मांग रहा है तो कम से कम इनको सोचना तो चाहिए ना इसके बारे में, लेकिन नहीं, इनकी तो एक ही रट है, इनकार। बख्त साई को भी बहुत गुस्सा आया हुआ था, इसके मुँह दादा साई के मुंह पर इनकार कर दिया महजिल के बाबा ने। ये आधी रात को कौन लोग थे जो महजिल लोगों के घर पर आए, वो तो बख्त साई का नाम ले रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बख्त साई ऐसा कुछ करेगा। वो लोग ज़बरदस्ती ले गए महजिल को, और इसके बाबा के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया इन लोगों ने। वो थे कौन, बख्त साई के तो नहीं थे। अच्छा, तो बख्त साई ने इन लोगों को महजिल को इन लोगों से बचा लिया। वो महजिल को साथ ले गया डेरे पर, लेकिन होश में आने पर महजिल मैडम का रिएक्शन, इसने बख्त साई को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो बेचारी भी अपनी जगह पर ठीक थी, क्योंकि जो लोग इसे किडनैप करके गए थे इन लोगों ने बख्त साई का ही नाम लिया था। महजिल ने वैसे अच्छा नहीं किया, बख्त साई को इतनी बातें सुनाई, फिर बख्त साई का गुस्सा थप्पड़ ही मार दिया। महजिल ने इस वक्त किया भी तो ऐसे ही था। वक्त तो निकाह की बात कर रहा था, इसके मुलाजिम ने इसे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वक्त तो पक्का भाई बात का, वो तो अब निकाह करके ही रहेगा। अगर महजिल के बाबा सीधे से मान जाते तो ये सब नहीं होता। बाकी अभी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़ा आया सुनकर। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया दुआओं का। चौधरी अब्दुल्ला, बहुत अच्छी है एपी, बहुत बट छोटी सी थी एपी यार, घंटे से ज़्यादा इससे बड़ी एपिसोड नहीं आ सकती, माजरत। कैपू, बहुत मज़े की थी एपी। ये तो हो गया आपका कमेंट कैपू का। चाली सुल्तान परफेक्ट एपिसोड्स थी। बेस्ट नावल बाय ईशा, फाइनली निकाह हो रहा है और मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा अगली एपी का। चलो फिर हम भी तैयारियां करते हैं निकाह में शिरकत की। वैसे बिरयानी तो मिलेगी ना निकाह में? हाँ, नहीं निकाह में नहीं मिलेगी, वलीमे पे मिलेगी। जोहा मलिक, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह स्वीटी, मैं ठीक हूँ, दुआ है कि आप भी बढ़िया होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी फॉर लेट कमेंट, थोड़े बिजी हो गई थी। बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड था। वैसे वक्त साइड तो बहुत स्मार्ट बंदा है, इस बार उसने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया किसी के और घर वालों को रिश्ते के लिए भेजने का, सीधा दादा साईं को बुलवा लिया। पर कोई फ़ायदा नहीं, मास्टर साईं को तो अक्ल पर पत्थर पड़े गए हुए हैं, कुछ समझ ही नहीं आता इन्हें।
پھر کیا ہونا تھا، ماسٹر صاحب کو بھی مزہ آتا ہے بخت صاحب کی دھمکیاں سننے میں، تو لو بھائی سنو بخت صاحب کی دھمکیاں، کون سی کمی ہے بخت صاحب کے پاس دھمکیوں کی؟ صحیح بات ہے، اپنا ہی منہ جنیاں مرضی دھمکیاں دے لو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نہیں ڈرتا تمہاری دھمکیوں سے، جب ڈر نہیں لگتا تو میزل کو کیوں بھیج رہے تھے یونیورسٹی؟ یہی تو بندہ سمجھائے اس کو۔ اور یونیورسٹی تو ایسا سمجھ رہے ہیں جیسے کوئی دوسرا پلانٹ ہے جس پہ راستہ بخت صاحب کو نہیں پتہ۔ صحیح بات ہے، عقل دی کمی ہے نا۔ لو بھائی یہ دادا صاحب کو بھی کیا خرافات سوجی، جانتے نہیں اپنے پوتے کو صاحب کو کیا کہ ان حرکتوں کو پتہ ان کے پیارے بخت صاحب کو چل گیا تو ان کے بھی حساب لینے آ جائے گا۔ ان لوگوں سے کوئی کہے کہ محضل سے دور رہے، ورنہ بخت صاحب ان کا جو حشر کرے گا تو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ بڑے بے عقل لوگ ہیں جو بخت صاحب کا نام لے رہے ہیں، اگر بخت صاحب کو ہاتھ آگے تو اوپر والا ہی بچائے انہیں، اور نہ ہی بچے تو بہتر ہے۔ صحیح بات ہے بھائی، چپ ہی ہو جا، ورنہ یہ تو محضل محترمہ ہے نا، یہ زندگی بھر ہمارے پیارے بخت صاحب کو برا مان لے گی۔ یہ ہمارا ہیرو آ گیا۔ لو بھائی ہر بخت صاحب تو کو پتہ چل گیا کہ جسے بچانے آئے تھے وہ ان کی محبت ہے۔ یار ایک بھی بندہ پکڑ میں نہیں آیا، سب طوفان کی طرح غائب ہو گئے۔ خیر کوئی نہ، جیسے کہ ریچ کہتی ہے کہ ہوتا چلتا دنیا، ہوتا چلتا واقعی دنیا ہے۔ آگے ہوش محضل محترمہ کو اب دل کھول کے برائیاں کرے گی بخت صاحب کی، اور ہمیشہ کے لیے بدگمان ہو جانا بخت صاحب سے۔ خیر کر بھی کیا سکتے ہیں، کم بختوں نے نام بھی تو بخت صاحب کے لیے لیا تھا۔ بس ایک کام اچھا کروا دیں گے یہ کم بخت، ان دونوں کا نکاح جلدی ہو جائے گا، ورنہ ماسٹر صاحب ان کی بیٹی کے تو نخرے دکھانے تھے ابھی تے، ہور کی ہونا تے اینڈ تے یہی کوشش سی، نکاح تے ہونا ہی سی، لیکن ان کے ڈرامے ہی نہیں مک رہے تھے۔ ماسٹر صاحب ابھی بھی نکاح کے لیے راضی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ تو محضل کی یونیورسٹی بھیج دے۔ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ بول دیا میں، تھینک یو فار دی ایپیسوڈ، نہیں اتنا زیادہ نہیں بولا، اپنے ایپیسوڈ کے حساب سے بولا، ویلکم۔ اگلی ایپیسوڈ کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ ویسے ڈیئر انویٹیشن صرف نکاح کا ہی ہے کہ ولیمے کا بھی ہے؟ ولیمے کا بھی ہے۔ سویٹی ہمیشہ خوش رہو اور صحت مند رہو، اپنا خیال رکھنا، آمین، تھینک یو، اللہ حافظ۔ تعمیر خان وعلیکم السلام، ایپیسوڈ بہت 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 انٹرسٹنگ تھی۔ آخر رائٹر ریج آپی اور ریڈر ریج آپی کر رہی ہے جی، اس لیے ناول اور اچھا لگ رہا ہے، تھینک یو۔ آؤٹ اسٹینڈنگ ایپیسوڈ آپی، مجھے بہت بہت پسند آیا، تھینک یو جی۔ بخت صاحب پھر رشتہ لے جانے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن ان کے گھر والوں کا ریئیکشن اور مرتسم شاہ کا کہنا ہے کہ اس کی امی کہیں نہیں جائے گی۔ نہ جائے تمہاری امی، میرے بخت صاحب کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے دادے کافی ہیں، آہو بستی ہو کے آنا جڑا مرضی جا کے ذلیل ہوئے۔ بخت اور اس کے دادا پہنچ کے محضل کے گھر رشتہ کے لیے، لیکن محضل کے بابا کا پھر سے انکار۔ میں کہتی ہوں کہ مان جاؤ انکل، محضل کے بابا کیوں اتنا بٹر لگوا رہے ہو؟ نہیں، جب میرے بخت صاحب کچھ غلط کرے گا تو سب ہی کوئی کہے گا، ہاں نہیں تو۔ ان کے انکار پر بخت کے دادا کو بہت غصہ آتا ہے۔ محضل کے بابا پھر وہی بات شادی نہیں کرنی۔ بخت کو بہت غصہ آتا ہے، اور جب اچھے سے رشتہ لے کر آیا ہے تو ایکسیپٹ کر لو، کیونکہ ہونا وہی ہے جو بخت صاحب چاہے گا۔ یہ رات کو محضل کے گھر پہ کون آیا تھا؟ وہ بخت صاحب کا نام لے رہے تھے، لیکن زونی کا بخت صاحب اتنا گھٹیا کام کر ہی نہیں سکتا۔ کیا کیا گھٹیا بات کر رہے تھے، محضل کو منگوایا ہے بخت نے، اور اس کے بابا کے ساتھ بھی غلط کر رہے تھے۔ وہ لوگ زبردستی محضل کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن راستے میں بخت صاحب کی انٹری وہ محضل کو بچا لیتے ہیں۔ تب بخت صاحب کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کون، لیکن جب محضل کو دیکھتا تو اس کے پھر پیر سے زمین نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ پھر وہ اس کو اپنے ڈیرے پہ لے جاتا ہے۔ محضل کو جب ہوش آتا ہے تو بخت کی کوئی برا سمجھتی ہے، جس پر بخت صاحب کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، کیونکہ وہ تو گنڈے لوگ بخت کا نام ہی لے رہے تھے۔ صحیح بات ہے، اس نے تو جگہ اس نے اسی پہ یقین کرنا۔ اور پھر بخت صاحب کا تھپڑ، ہائے کتنی زور سے لگا ہوگا محضل کو، ایک تو بیچاری نازک سی جان باندھا سی، ایک کدی وجنی تے باندھی سی، پر بخت کو مجبور کیا تھا ایسا کہنے پر، ورنہ وہ برا نہیں ہے جو ایسی حرکت کرے گا۔ اور یہ بخت صاحب نکاح کی بات کر رہا تھا محضل سے کہ وہ اس سے نکاح کرے گا ابھی، اور اسی وقت اب اپنے ملازم کو محضل کے بابا کو لانے کی بات کرتا ہے، جس پر اس کے ملازم بخت کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بخت ان کی نہیں سنتا۔ تو اور کیا زنی کہتی ہے کہ آپ کسی کی بھی نہ سننا ہو، کہ اللہ اللہ کر کے موقع ملا، پتہ نہیں پھر ملے گا بھی کہ نہیں۔ بہت اچھے سے رشتہ بھیج کے دیکھ لیا، انکار 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 انکار، حویلی لے جانا، نکاح کر کے اس کے بابا کا ساتھ بالکل نہیں بھیجنا، ورنہ وہ ضرور ڈیورس کی بات کرے گا۔ اوورال ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ تھی، زبردست، بہت مزہ آیا سن کر۔ آپ ہی پوری ایپیسوڈ میں مجھے وہ سین اچھا لگا جب بخت صاحب نے کہا تھا کہ وہ یہاں کی ملک ہے دل کی، ہائے بہت اچھا لگا مجھے۔ اچھا جی،
ایپیسوڈ واز ٹو گڈ. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے, آمین جی. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ جی. تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچے. کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. کل سے وہ والا ناول سٹارٹ کروں گی دوسرا, وہ بھی وڈیرا بیسڈ ہی ہے, تو جلدی ملیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں.